اب آپ اس مبارک سلسلے کا 22واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی میقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے؟ ما سوائے فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بس ختم، پھر اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک۔ بس صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف، تو بہرحال 1400 صحابہ کے ساتھ۔ سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں۔ سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے روشن ہدایت ہے، آپ اس سے ہدایت پکڑیں، آپ اس سے سمجھیں کہ حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ سرکار دو جہاں کی زوجہ مطہرہ میں تہمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا، کیا موقف تھا، کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا، اور اس میں سیدہ عائشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا۔ کہتے نبی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں، آپ کے سفر سے سفر سیکھیں، آپ کے غزوات سے غزوات سیکھیں، آپ کے طواف سے طواف سیکھیں، آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں، آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں۔ سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا، لیکن اس اسلحے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلاح ہوتا ہے، فرمایا ایک دو اونٹوں پہ لاد لو، کیونکہ مکے والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں، اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 70 بنا، اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھی، ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائد۔ قلائد کی جمع ہے۔ کیا معنی یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلا اونٹ ہے، اس کی سنام ہے یا اس کا سائیڈ ہے، اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دے، تھوڑا سا کاٹ لگا دی، خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا، یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے، اللہ کے حرم میں ذبح ہونا ہے۔ اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا، یہ تو اللہ کا ہے۔ یا قلادہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہار وار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے، علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ ہدی ہے اور یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ جانور گم ہو جاتا، کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جانوروں کو علامات لگا دی گئی کہ بھئی یہ جانور جو ہیں ہدی کے ہیں، قربانی کے ہیں اور ذبح ہونے ہیں حرم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آتے گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب میں حضور کی مخالفت کی تھی، حضور نے ان کی تعذیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے غزوہ سرایا، بنو سلیم کے خلاف، بنو فزارہ کے خلاف، بنو ثقیف کے خلاف، ان سب کے خلاف جو ہے آپ نے بھیجا کہ ان کو تعذیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ تو اب قریش کو پتا چلا کہ 1400 کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اب قریش بھی تیار ہو، انہوں نے کہا کہ بھی اگر یہ لڑائی ہے، 1400 آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں، تو صاف بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے، اور تیار ہو جائیں۔ انہوں نے بھی اپنا لشکر جو تھا، اپنے جوان جو تھے تیار کر لیے، اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے، جیسے تنعیم سے آپ جاتے ہیں، جبم سے، عثمان سے، یہ معروف راستے پرانے دور میں ہی ہیں، تو حد حرم سے باہر آ گئے، کیونکہ حرم میں تو قتال ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے، ورنہ جب ہم طالب العلم کی حیثیت میں پڑھتے ہیں
تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ جدے کے راستے میں، تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، تو آپ مسجد تنعیم آتے، نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سفر لمبا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج کھڑی کر دی مقابلے کے لیے، حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو، کیونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کہ قریش کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے، راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتہ نہیں لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی، مجھے بتاؤ وہ راستہ۔ صحابہ کہتے ہیں طریق البعر شدید، بہت مشکل راستہ تھا، کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے، استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں نا، لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل، کہ مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے، ہم ان کے بالکل پیچھے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر، جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، یہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ آگے علامات حرم، تو علامات حرم نظر آنے لگ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آ گئے، حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب حضور پاک اسے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں، اونٹنی نہیں چلتی۔ صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی کہ اب تو ہم حرم کے قریب آ گئے، اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا، پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہا حابسہ، اونٹنی کو مت مارو، اس کو اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ سفر میں بیٹھ جائے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ نے ہمیں روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اتار دیا، لیکن حرم سے باہر گو سامنے علامات حرم نظر آ رہی ہیں، حدود حرم نظر آ رہی ہے، لیکن ہیں حرم کے باہر۔ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے۔ ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے تو اب حرم میں ہم قتال نہیں کر سکتے، حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکے والے عجیب ہیں، کہ بھئی احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، 1400 آدمی ساتھ ہے، ان کو عمرے سے روک دیا انہوں نے، یصدون عن المسجد الحرام، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے، لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں۔ اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا اب اگر حضور عمرے کے لیے آ رہے تھے تو حرم میں کسی کا حرم میں کے باہر کیوں رک گئے جب مقصد ہی عمرہ تھا، اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں، اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے، ہمیں پتہ نہ لگتا، اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا۔ جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا، پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو 1 قلعہ 2 قلعے کا فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے، اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، حضور تو جنگ کے لیے۔ اب مشرکین کو اپنا ایک اور فکر لاحق ہو گیا، اب پوزیشن یہ ہو گئی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں خیمے لگا لیے اور مشرکین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود پہ قریب ہی آنے شہر سے تو وہ بھی نکل آئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے، انہوں نے بھی اپنی فوج اتار دی، لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2-4 فرلانگ 1 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں، تحقیق کریں، ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کریں کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا۔ تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بدیل بن ورقہ۔ یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے۔ بدیل بن ورقہ آئے، آ کے کیمپ میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، آ کے ملے اور پوچھا بماذا قدمتم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال نريد العمرہ، ہم عمرے کے لیے اور تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1-2 اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں۔ کون فرمایا بدیل خاف الغدر من قریش، مجھے قریش پر اطمینان تو نہیں ہے، جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، جو لوگ احد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں، جو ابھی غزوہ احزاب میں اتنی فوجیں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آ گئے، ہم جب ان کے اپنے حدود میں آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ غدر کر سکتے ہیں، تو ایسا تو نہ ہو نا کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کے دشمن پکڑ کے چھری سے ذبح کرتا رہے، چلو کم از کم پھر آدمی اپنا دفاع تو کرے گا۔ بدیل بن ورقہ واپس آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں، ویسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے ساتھ، اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے، جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نتأکدوا بطریقۃ اخری، ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں، تو انہوں نے حلیس بن علقمہ، یہ احابیش میں سے تھے، احابیش جو ہیں یوں سمجھ لیں یہ ذلوج تھے، حبش کے لوگ تھے، بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی بھی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا، اشعار بھی عربی ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا، لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے، بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے، ان کو احابیش کہا جاتا تھا۔ یہ حلیس بن علقمہ جو ہے یہ احابیش کا سردار تھا۔ انہوں نے کہا بھی تم جاؤ پتہ کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا، مقصد کیا۔ حلیس جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا، صحابہ نے کہا حضور وہ حلیس جو ہے نا احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے ہدی کی قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا ذرا سامنے کھڑے کر دو، اس کو نظر آئے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے۔ وہ آئے ملے، حضور لما قدمتم، کیوں تشریف لائے؟ فرمایا اردنا الا العمرہ، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے ہدی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے کہا ہاں جی میں دیکھ تو رہا۔ وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاؤ بھائی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، شعار ہے، ان کے گلوں میں قلائد ہیں، یہ اس طرح لڑنے کے لیے آدمی آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا، تم تو ایسے بس سرسری اندازے لگا کے آ گیا۔ اس نے کہا سنو مکے والوں، میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، واللہ لو منعتم لأنفرن علیکم الأحابیش، مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بولتے ہو، سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ یار، ناراض تو نہ ہو، ہم تو اپنی ایک بات کر رہے ہیں نا، ذرا تسلی ہو جائے، پکی بات ہو جائے، ہم اسی لیے تو تحقیق کر رہے ہیں، دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا، تم اتنا ناراض کیوں؟ اس نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے، میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں۔
کاٹ ہے، ناراض نہ ہو. ہم کننا نتأکد مرۃ اخری، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہتے. اس کے بعد انہوں نے عروۃ ابن مسعود الثقفی، یہ بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بنو ثقیف کا سردار، اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا. اور یہ عروۃ ابن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروہ پہ کیوں نہیں اتارا، اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید ابن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا، جو بڑے لوگ ہیں، جن کے قبائل ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا؟ آپ تو یتیم ہیں، آپ تو غریب ہیں. اس کو قرآن نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا. اس کے پاس گئے قریش، انہوں نے کہا کہ بھائی تم مہربانی کرو، تم سردار ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا دیکھو قریشیو، بات سنو، تمہارا دماغ ہے، جس کو بھیجتے ہو واپس آتا ہے، اس کو کہتے تم جھوٹ بولتے. بھائی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے، اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں؟ یہ بات یاد رکھ لو، اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا، میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی، ورنہ کسی اور کو بھیج دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو بھی کہیں گے. عروۃ ابن مسعود الثقفی جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی، کیونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے. انہوں نے کہا حضور عروہ آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح، ہتھیار پہنے. اگر ایک آدمی قاصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو. تو مغیرۃ بن شعبہ ثقفی، یہ بھی ثقفی، اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان تھے. اب وہ احرام میں ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے. عروۃ ابن مسعود الثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، ہم ان کی بات تو مانتے نہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑھانے والی بات ہو، لڑانے والی بات. اگر تو ان کا خون کھولتا ہے، جوش میں آتے ہیں، پھر یہ لڑنے ہیں، اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں، تو صاف بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں، لڑائی ان کا مسئلہ. وہ آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا عمرے کے لیے. حضور نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو پھر ہتھیار لے کے تو نہیں آتا. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے قریش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے وطن میں آ رہے ہیں، ان کے علاقے میں آ رہے ہیں؟ یہ جو 1400 آدمی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے سر، ان میں تو ایک بھی نہیں رکے گا. جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسا ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آ گیا، آپ نے گالیاں دی اس کو. فسبہ سبا شدیدا، حضرت ابو بکر جیسا آدمی جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، غصے میں آ گئے اور گالی دکھا کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو مشرک؟ ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلید ہوتا، تم پلید ہو، ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے. اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے. اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا، مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے، لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟
بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیں. اور اس کے بعد عروۃ بن مسعود نے یہ کیا. عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احتراماً اور کبھی استہزاءً اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تو اس کی داڑھی میں ہاتھ کیوں پکڑتے وہ بات کر. ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہے ادب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو. اور کسی کو اگر چھیڑنا ہو تو پکڑ دیں یار کیا ہے کیا تم. تو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے وہ ضربہ بالسیف. مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ میں مارا. اسے کہا کہ ابعد یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے مدنی کو. اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گا, زمین پہ کٹا. انوازا الفظ الغلیظ, یہ کون ہے؟ سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون؟ میں نہیں پتا میں کون ہوں, کس کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا عروہ ہمارے فتح پہچانا نہیں اس کو. حضور نے نہیں پہچانا, کون ہے یہ؟ تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہے. میں تو ویسے ہی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا, میرا کوئی توہین کا مقصد نہیں, اس نے مجھے خام خواہ تلوار مار دی. حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیک, یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے. میں نے کہا او مغیرہ تم ہو؟ اس نے کہا کہنے کا اچھا وہ میرا احسان بھول گئے, ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے, وہ بھی بھول گئے تم, اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو. میرے احسانات کو بھی تم نے بھلا دیا. اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے 12-13 آدمیوں کے ساتھ مصر گئے. مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے, جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے, لیکن سب جو تھے اس کو تو بڑے احترام سے ملے, لیکن یہ مغیرہ اجڑ آدمی تھا نا, اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی, وجہ سے دور سے کھڑا ہو گیا. خیر اس کے بعد 1 دن 2 دن رہے, جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایہ دیے سب کو, لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا. بد اخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینا ہے. اب جب یہ واپس آ گئے تو مغیرہ کہے عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا, اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی. یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں. یہ رات کو سو رہے تھے, تلوار اٹھائی 13 کے 13 قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گئے. 13 آدمی مار دیے بنی مالک. اور وہ ہدیہ تو ہدیہ, ان کے جو اور سامان تھے تجارت کے جو انہوں نے خریدا ہوا تھا, سارا سامان بھی اکٹھا کر کے لے گیا, ان کے اونٹ بھی بھگا گیا. لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا, بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا, بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا, ادھر سے بنو ثقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لڑائی میں تھے. ان کا ہمارے 13 آدمی مار دیے ہیں, کوئی بات ہے. اور یہ بھاگ گیا, یہ تو چھپ گیا, لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو. تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے, پرانے ان کے سردار تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ عروہ لا تفنی قومک ولا تفنی بنی, اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر, بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو. اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی نا تو دونوں قبیلے برباد ہو جائیں, کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے, دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں, اور تمہارے سینکڑوں بندے, یہ نہیں کہ ابھی یہ لڑائی ہوتی رہے گی. کہا میں کیا کروں؟ کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے, سردار ہو, بنی مالک کا کیا قصور ہے؟ بھی ان کے 13 آدمی مارے گئے, سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں, لیکن تم دیت ادا کرو. اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے, انہوں نے کہا کہ چلو عروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے, تو چلو ہم معاف کر دیں گے, بہا لے لیں گے, لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے. تو 13 آدمیوں کا دیت جو تھی عروہ نے ادا کی. انہوں نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار مار رہے ہو.
اچھا یہ سارا سامان اونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا مدینے سے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, اور سارا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا ام الاسلام فنقبل, تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں, ام المال فلا, یہ جو مال تم نے لیا ہوا یہ تو غداری کا ہے, چوری کا ہے, یہ نہیں ہم قبول, یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے. اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکم ہے تھی, ورنہ اسی مال کے لیے تو میں نے 13 بندے مارے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا, حقوق العباد ہے تو میں واپس کرتا ہوں. تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا, لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا. تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی. اس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو, احسان اپنی جگہ ہے, لیکن ھذا رسول, یہ اللہ کا رسول ہے, اس کی توہین نہیں. اس نے کہا اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے. عروہ بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں. حضور نے وضو کیا, جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے منہ میں مل رہے ہیں. اگر آپ کا پاؤں دھولا پانی گرا صحابہ منہ میں مل رہے ہیں. جو برتن میں پانی بچ گیا اس کو صحابہ لے کے منہ میں مل رہے ہیں. کیا واپس چلا گیا. عروہ جب واپس گیا, سردار جمع ہو گئے قریش کے. انہوں نے کہا کہ ہاں ماذا وراک, سناؤ بھائی تمہاری کیا تحقیق ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو, اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کسریٰ و قیصر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے فارس و روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے, لیکن محمد بدری کا دربار جیسا دربار دیکھا, اور ان کے وفاداروں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے, جانثاروں جیسے جانثار میں نے نہیں دیکھے. خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی 1400 صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد بدری پہ حملہ کرو. کیوں لڑتے؟ سیدھی بات یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ سنو کوئی فیصلہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک. سوچتے آخر یہ معمولی بات تو نہیں, ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے, بغیر اس کے حضور آئے عمرہ کر کے چلے جائیں. تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے. بہرحال تمہاری رائے ہے, ہم اس پہ غور کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا غور کرنا شروع کیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں. صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برتن میں. آپ نے فرمایا ابھی کو کنواں تلاش کرو. نے فرمایا لیس فیہا ابیار الا بیر, یہاں اور کوئی کنویں نہیں ہے, ایک کنواں ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خشک پڑا ہے, اس پہ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا دلو نہیں, چلو لے جاؤ مجھے اس کنویں پہ. حضور اس کنویں پہ تشریف لے آئے, اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا, اور اس پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا, اور صحابی سے کہا بھی تم اتر جاؤ, اور رسی پکڑ کے اتر گیا. فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی کھدائی کرو. اس نے تیر کے ساتھ لکڑی کرنا کھدائی. جب کھدائی کر لی تو انہوں نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال. صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ امتلا البیر, کنویں کا چشمہ بل. اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی, ایک آتا ہے چلا جاتا ہے, پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے, پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے. یہ وہ بات تو نہ ہوئی نا, بات تو کنارے نہیں لگ رہی. آپ نے فرمایا یا عمر حاضر یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو, ابو سفیان آخر سردار ہے. یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا. حضرت عمر نے عرض کیا, اسے کہا یا رسول اللہ منا و صدقنا, آپ کا حکم ہے تو میری تو جان حاضر ہے, لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے. آج 1400 سال کے بعد نہیں سن سکتے, تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا. یعنی 1400 سال گزر گئے, آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بغض. آپ کے ہندوستان میں وہ گزرا ہے نا نور اللہ شوستری, نور اللہ شوستری جس کو یہ روافض جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں. ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا, وہ آپ نے سنا ہوگا. تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے, ہم تو دور کے لوگ ہیں. نور جہاں کا استاد بھی تھا. تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا.
تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی، اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے، اس نے ایک شعر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے، اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند ہے، کیونکہ عمر کی آپ کی عمر کتنی ہے جی، تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا، اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں۔ تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کرے، تو بادشاہ مجلس برخاست کر دیتے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے، بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا۔ جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھئی شوستری یہ شعر تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں، اب اس ملک کے وزراء بیوروکریٹس میرے ساتھ ہیں، اب مجھے کون چھیڑ سکتا؟ اب بادشاہ تھوڑا مجھے سزا دے سکتا، اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے، اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے، وہ میری شاگرد ہے، اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو نے کہا ہاں جی میں نے شعر لکھا۔ بادشاہ نے کہا سوچ لو، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی 10 منٹ سوچنا ہو یا 10 سال سوچنا ہو، میں نے شعر لکھا ہے اور میں عمر سے بہت رکھتا ہوں۔ اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مجلس برخاست نہیں کر رہا۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو۔ اس نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے۔ تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کہ بھئی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں، تاکہ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کہ جان من جان دادن ایمان نہ دادن، کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا، میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا، میں سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہوں۔ میں کہا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ نبی کا صحابی ہو، خلیفہ راشد ہو، اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا صلح کی یہ بھی گئی، مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور، ان کو پتا نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا، اڑاؤ گردنیں ان کی، وہ ابھی موجود نہیں ہے وہاں۔ حضور نے فرمایا عمر پھر رائے، تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے، حضرت عثمان کو بھیجو۔ حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے، اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو، اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ، اس نے کہا حاضر۔ حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے، ابو سفیان نے استقبال کیا، ملا، بٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے، پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو، کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ ہے، لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا، تم جب چاہو عمرہ کرو، لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے موت ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرتا، میں کیسے عمرہ کروں، میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کروں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو، ہم پھر مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ اللہ کے نبی آئے عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یا تو ہمیں پہلے اذن بھیجتے، اطلاع بھیجتے، ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جاؤ، ہمیں سوچ لیں۔ اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتل عثمان، حضرت عثمان شہید۔ حضور نے فرمایا بایعونی علی اللہ تفروا، صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں نکلے، اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے، اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بس جو اللہ کو منظور ہے۔ تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیکم، کہ محمد مصطفیٰ
جب آپ بیعت کر رہے تھے، ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس پر اللہ کا، یہ وہ منظر تھا۔ اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا، یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے، تو تم گواہ ہو جاؤ، ہذہ یدی وہذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، انا ابایع عثمان، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی۔ سب صحابہ اللہ اکبر کہہ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایماننا، خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے۔ عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا۔ اتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا، مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی، لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، مجھے کوئی دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے۔ اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ 1400 بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں، آخر 1400 آدمی جو جم جائے میدان میں، چلو ہمارا 1400 نہ مار سکے 700 ہی مار دے، تو اتنا بڑا نقصان ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل نکالیں صلح کا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو۔ اس نے سہیل ابن عمرو کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ حضور سے۔ سہیل ابن عمرو جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان کے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا۔ تو حضور نے فرمایا سہل اللہ امرکم، سہیل آ رہا ہے نا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے، سہل سے ہے نا۔ سہیل آ گئے، بیٹھے حضور کے ساتھ۔ انہوں نے کہا حضور ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا صلح؟ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس، اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں، عمرہ کریں، ہتھیار نہیں ہوں گے علت سے، صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا، کیونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا۔ عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی حماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی، کھلی نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، 10 سال کے لیے آپ کی ہماری صلح، نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ، نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی۔ تو تیسری شرط انہوں نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی، جو ہمارا حلیف بننا چاہے اس کی، یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی، جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں، جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ۔ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا شرط؟ اس نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا، اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکے آ جائے، آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں جب ہو گئی حضور نے فرمایا ٹھیک مجھے ساری باتیں قبول۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور معاہدہ لکھو۔ ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا تھا، جو سہیل صلح کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینے کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتہ داروں سے مل ملا کے اسی زنجیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا۔ وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر یا اخونا ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا، مسلمان ہمارا ایک آ گیا۔ اور جب وہ حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہذا اول اسلم،
یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں لکھی, ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں, سلو نامہ لکھا ہی نہیں گیا, فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے, تو اب ہم کیوں عمل کریں؟ حضور نے فرمایا اما یکفی کا کلمہ یا عمر, عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں, بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا. سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو, اس کے جا کے میں وہاں چھوڑ آتا ہوں, پھر واپس آ کے سلو لکھوں گا. تو حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ. کہا حضور مجھے پھر دشمن کو دینا. حضور نے فرمایا چلا اللہ ان یجعل لک فرجا مخرجا, اللہ تمہارے لیے ایک راستہ پیدا. اور اسی زنجیروں کی حالت میں سہیل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو, ابو جندل کو لے کے چلے. حضرت عمر جناب آہستہ آہستہ ابو جندل کے قریب گئے. اس نے کہا ابو جندل ان المشرکین نجس ودمهم دم کلاب, یہ مشرکین پلیت ہوتے ہیں, ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے, یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں, مارو اس کو اڑا دو. تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا, تم تو پابند نہیں, تم تو قیدی ہو ان کے پاس. معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا جو یہاں موجود تھے, انہوں نے معاہدہ کیا, تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو, تم تو خود قیدی ہو. تم کون سے معاہدے کے پابند ہو؟ آہستہ آہستہ عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں میرا پچھلے کا الگ بات ہے, لیکن باپ تو ہے نا. اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے, کافر ہے, اڑاؤ اس کو. لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی. حنا علی ابیہ, اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب وہ لے کے چلا گیا. اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا, ابو جندل کو وہیں چھوڑا, واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو. حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا لا یا رسول اللہ ما نعرف الرحمن الرحیم, ہم تو نہیں جانتے رحمان الرحیم کیا ہے. یہ نہ لکھیں, آپ لکھیں باسمک اللہم. حضور نے کہا لکھو. حضرت نے لکھا چلو بھائی, رحمان بھی اسی کا نام, اللہ اسی کا. اور حضرت علی نے لکھا بن محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف سے اور سہیل ابن عمرو کی طرف سے. سہیل نے کہا لا یا رسول. اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے, ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ نہیں. اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا؟ یعنی میرے خیال میں آپ کا بارٹ لا بھی اتنی اچھی کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے. اتنے سمجھدار تھے وہ قریش اس دور میں. انہوں نے کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو بن محمد رسول اللہ اور نیچے ہم دستخط کر دیں تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا, ہم تو نہیں مانتے. آپ لکھیں من محمد ابن عبداللہ, ہم تو محمد ابن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں. حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو بن محمد. اس نے کہا حضور اللہ میں نہیں کاٹ سکتا, آپ کا نام لکھ کے کاٹ دو, رسول اللہ کا لفظ لکھ کے کاٹ دو. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی. قال واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ, خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ, لے آؤ کاغذ. لے حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا. آپ نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ. میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں. جب معاہدہ لکھ لیا گیا, معاہدہ طے ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا, حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ, جانور ذبح کر دو, سر مڈالو. صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور غصے میں آئے, بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بیوی کے. کہا کہ کیا بات ہے, میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو, سر مڈاؤ, جانور ذبح کرو, اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کریں اور اللہ کا غضب نہ آ جائے. بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانثار آپ کی تعمیل نہ کریں, وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وحی آ جائے کہ بھی چلو عمرہ کرو. آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں, اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں, دیکھیں صحابہ کیا کرتے. حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا, اپنے جانور کو ذبح کیا. صحابہ دوڑ پڑے, نے کہا جی بات ختم, بات ختم. اب تو امید ختم ہوگی, جب حضور نے احرام کھول دیا ہے تو اب ہم کو. سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے. اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت مبارک نازل ہوئی. حضور نے حضرت عمر کو بلایا, فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی,
تو نے کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے کہا نہیں، مکہ بھی فتح ہوگا۔ یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے، آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے مسئلے تک ہم سابقہ دروس میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے، لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا۔ اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے، لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط صلح طے کرنے کے لیے شرائط صلح جو طے کی گئیں ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے، مکہ میں داخل نہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریش مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ 3 دن تشریف لائیں، مکے میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، لیکن ان کے ساتھ سلاح ہتھیار نہیں ہوں گے الا السیف، صرف تلوار۔ اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوں تو چھوڑ دیں، اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے۔ اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکے میں آ جائے قریش کے پاس تو قریش واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ صلح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان اس کی مدت 10 سال۔ 10 سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی، چڑھائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس معاہدہ صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب صلح ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکے کے، مدینہ منورہ کے، مکہ کے ارد گرد رہنے والے، مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے، تو ان قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں، سب کو آزاد۔ اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا، اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا، اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کرے تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی، معاہدے کی خلاف ورزی ہو۔ ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی اور صحابہ حیران ہیں کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں، اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس
واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گئے ابھی اللہ نے روک دیا ہے بس. اب اسی میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کے تابع ہوتا. لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ کاتب الوحی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کہ بھی معاہدہ لکھا جائے. انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے، معاہدہ ہے، تحریر ہے، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل ابن عمرو جو تھے وہ فوراً بول پڑے. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے. ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں، صفات کیا ہوتی. ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے. ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں. آپ لکھیں بے اسم کا اللہم. حضور نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے انکار کیا لیکن مان گئے کہ چلو الرحمن اور الرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی یا اللہ. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، کہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان. قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو اور مسلمانوں کے تو قائد، مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں. حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے محمد ابن عبداللہ. ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں. حضور نے فرمایا کہ علی ہم ہو، بیٹھ دو، کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ. تو نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹ سکتا. لا ام ہو یا رسول اللہ، میں نہیں کاٹ. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، کاٹ دو. حضرت علی نے کہا واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا. میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں؟ اسی لیے ہر بات کو علماء، محدثین، ائمہ فقہا جو ہیں نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں. اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انکار کے پس پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا. اب ایک آدمی تو ظاہر یہی سمجھ لے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں ہے، تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ایک حدیث پڑھ لی، کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہ جی یہ حدیث کا مخالف ہے، حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے. حالانکہ اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کیا ہیں اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں. اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹ دوں. حالانکہ انکار ہے، لیکن اس انکار میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو ایمان ہے، جو جذبہ ہے. جیسے بعض روافض جو ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایتونی بکتاب، کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں. تو حضرت عمر نے روک دیا، کہا سنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی ہے. کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے. حضرت عمر کا مقصد جو تھا، مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ، مرض الوفات ہے،
جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو کیوں تکلیف فرماتے ہیں اپنی؟ یعنی کیا کوئی چیز ایسی اگر دین کی ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، اللہ کا قرآن آ گیا کافی۔ مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی، وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں قلم پھیر دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، کہا ہے مشکل۔ حضور نے خود کاٹا اور میں علی کو محمد ابن عبداللہ۔ اب جب حضور خود کاٹ دے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے حضرت۔ اسی اسنا میں شور ہو گیا صحابہ میں، شور جب ہوا حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے۔ سہیل بھی گھبرایا کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے، تو ابو جندل جو ہیں، یہ کنیت ہے ان کی، یہ اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اس کو موقع ملا، وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا۔ جب صحابہ نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ابو جندل آ گیا، ابو جندل آ گیا۔ لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کھڑے ہو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تحریر نہیں ہوا، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا۔ لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے، قول ہے، جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبول ہیں، دستخط نہ ہوں، معاہدہ نہ لکھا جائے، تو یہ بات تو نہیں، اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بات زبان سے ہو جائے پھر اس پہ قائم نہ رہے، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں۔ ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے درخواست، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، سلو ہو رہی ہے، اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں۔ حضور نے فرمایا اب یہ بھی سہیل کے ہاتھ میں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے، تم ان کے قیدی۔ سہیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آگے لکھوں گا، پہلے میں جا کے اس کو قریش کے سپرد کروں گا۔ حالانکہ بیٹا ہے لیکن کفر اسلام ہے، مذہب کی جنگ ہے، اور ہر آدمی جو ہے چاہے وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہو۔ اس نے جا کے سہیل کو واپس کیا، پھر آئے، معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے، حضرت عمر حاضر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مکہ میں جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم بال کٹائیں گے یا بال کتروائیں گے، امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ حضور یہ کیا ہے؟ اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں، لماذا نقبل هذه الدنیۃ فی دیننا، یا رسول اللہ ہم دین میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں، وہ واپس نہ کریں، یہ کیا بات؟ حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مکے میں جائیں گے، کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو نہیں، آپ نے کہا تھا کہ داخل لتدخلن المسجد الحرام، لیکن سنا نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے۔ اور باقی رہی شرائط کی بات، تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہیں حضرت عمر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے۔ حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے، اور اسی وقت دو قبیلے بنی خزاعہ جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش کے۔ انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں، بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں۔ یہ چونکہ اس لیے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس صلح کو ختم ہونے کا۔
کہ قریش نے بنی خدا پہ حملہ کر دیا، تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا۔ اب حضرت عمر جوش میں آئے، حضرت ابو بکر کے خیمے میں آئے، انہوں نے کہا ابو بکر، حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، واہی ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ ہم پکے نہیں گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ توارد ذہنی اور توارد قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی زبان سے نکلے جو حضور کی زبان سے نکلے تھے۔ انہوں نے کہا عمر، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال جائے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو۔ انہوں نے کہا پھر ابو بکر دیکھو، ہم ایسی شرطیں قبول کریں، اتنا دب کے ہم صلح کریں کفار قریش سے، آخر کیوں؟ اس کا جواب بتایا ابو بکر نے کیا دیا، کہا کہ ھذا رسول فتبع۔ عمر، اپنا عقل نہ لڑاؤ، وہ صلح کرنے والا عام بندہ نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ کوئی عام لیڈر ہے، کوئی سیاسی قائد ہے، کوئی دینی جماعت کا ایک رہبر ہے، وہ تو رسول اللہ ہے، اور اتباع کرو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب حضرت عمر بھی چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے ذبح کر دیں، سروں پہ اسرا پھروائیں اور احرام سے نکلیں، کیونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں، چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا۔ مثلا آپ عمرہ کر لیں، آپ کپڑے احرام کی 2 چادریں اتار کے شلوار قمیص پہنیں، تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا، آپ احرام سے نہیں نکلے، آپ اسی طرح احرام میں، جب تک کہ آپ سر نہیں مڑائیں گے یا بال نہیں۔ احرام سے نکلنا جو ہے وہ حلق یا قصر کے ساتھ۔ حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین تھی، ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بالو ہؤلاء، ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں مانتے، اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور انہوں نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ناراض نہ ہو، صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پروانے کہ شاید اللہ وحی نازل کر دیں کہ بھی جاؤ مکے میں داخل ہو جاؤ، اب مدد کریں گے۔ اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو حدیبیہ میں نہیں اتار سکتے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، اپنا سر مبارک پہ حلق کروائیں، آپ اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی لے سکتا، یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی، یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ مستشرقین اور اعدائے اسلام اور اعدائے دین پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، صاحب الوحی ہیں، اور بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے، قربانی کے جانور جو تھے ذبح کرائے، اور اپنے سر پہ اسرا پھروایا اور احرام کھولا۔ بس اتنی دیر لگی کہ سب صحابہ نے جا کے ذبح کر دیے اور احرام کھول دیے۔ بی بی سلمہ نے کہا حضور اب دیکھ لیا، کسی نے کوئی دیر کی ہے؟ وہ تو بھائی کے انتظار میں بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا۔ جب حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، چونکہ اونٹیوں کا سفر تھا، اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا، لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب دیا، یعنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب لے آئے۔ میں رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی، میں نے سلام کیا، لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا، اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر
میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ثقلت امک یا عمر، کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجھ ہی نہ اٹھایا ہوتا، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا۔ حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میری اس بات کی وجہ سے حضور ناراض نہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا، پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علی آیا، کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازل کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے، اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی۔ حضرت نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ، کون سی آیت؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں، کیا فتح مکہ تھا؟ مکہ بھی فتح ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا۔ اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے، تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبین، اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے آئے کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا تاکہ وہ کیفیت بھی موجود رہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بعض نے کہا فتح مکہ ہے، بعض نے کہا فتح خیبر ہے، بعض نے کہا فتح حنین ہے، کیونکہ اس بیعت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا نا، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی ایک خوشخبری پہلی آیات میں بھی دے دی تھی، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین، یہی فتح۔ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ تو ہے، فتح مکہ ہے، فتح خیبر ہے، اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے، حنین ہے، اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے، مغانم کثیرۃ یاخذونہا، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا کہ بھئی صلح حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نہ جا سکے، واپس آ گئے، یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کو اس دفعہ داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمان تو ناکام ہو گئے، واپس آ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، تو اس پر مفسرین کرام نے، علماء کرام نے، اللہ ان پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا کہ سمجھیں کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے۔ کیسے فتح مبین ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے نعوذ باللہ جادوگر ہے، کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ نعوذ باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے،
اور جو لوگ پھپتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان، کیا جناب ان کی طاقت ہے، اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے، جن کو مکے میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا، کبھی حبش جاتے ہیں کبھی مدینہ جاتے ہیں، تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا، آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا، سلو کرنی پڑی، ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں، حضور مدینہ کتنا دور ہے، حدیبیہ تو مکے کے قریب ہے، تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر لیں، ہم تو یہی ان کو ختم کر دیں، گویا 1400 آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھیڑیں گے، جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں، اور باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رکھا گیا۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے، دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے، ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت نہ سمجھے، آپ اس سے کہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چھوڑو یار آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کرنے، تم کون ہو مذاکرات کرنے والے؟ تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں نا جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں، ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا بات کریں، کس چیز کی بات کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ پہ نظر ہے، یا نہ بھی ہو تو نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے، ورنہ آدمی پڑھا لکھا آدمی، اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے میڈیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بنا تو نہیں ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات نا کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں، 24 گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیے ہوئے ہیں، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، چلو اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں۔ اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ہم نے صرف اپنی معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے، سٹیٹس بن جائے گا، وہاں گھر بن جائے گا، گاڑی بن جائے گی، محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے، اگر اس کے لیے ہم کریں چلو ٹھیک ہے وہ بھی کریں، وہ منع نہیں ہے شریعت میں، حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے، لاکھ دفعہ کمائے، لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، جس نے ہمیں عقل دیا ہے، جس نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے لیے کم از کم اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ محض اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہے۔ تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، ایک عظیم مدت ہے۔ 13 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، تو تقریباً 13 اور 14 15 سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ 150۔ یہ تو پھر انصار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینے میں۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک کے 6 سال ملا لیں، کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا جو ہے یہ 6 ہجری میں آ رہا ہے، تو 6 سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرما لیں، اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا، وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو 6 اور 13 19 سال۔ تو 19 سال میں کل کتنے مسلمان تھے؟ 1400 آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا، 500-600 نہیں آیا ہوگا، یعنی بچے عورتیں کچھ گھر رہ گئے نہیں آئے، یعنی 2000 آدمی، 3000 آدمی، بڑے سے بڑا آپ لگا لیں 3000 آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان۔ تو 19 سال کی محنت میں تو صرف 3000 مسلمان ہوا۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی سن 6 ہجری کے آخر میں، 7 میں حضور نے عمرۃ القضاء فرمایا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو حضور کے ساتھ 10,000 کا تو صرف لشکر تھا جو مکے میں آیا۔
یعنی 19 سال میں ہم نے 3000 مسلمان ہوئے. حدیبیہ کی فتح صلح کے بعد 10,000 تو لشکر تیار ہو گیا. اس سے بڑی فتح ہوگی؟ اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ صلح ہو گیا، امن قائم ہو گیا. اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احزاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے ادب سکھا چکے تھے، وہ الگ روب پڑ گیا تھا لوگوں پر. تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ صرف 2 سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے. یہ تو سب سے بڑی فتح تھی. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من اللہ نے فرمایا امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا، ڈر تھا، لڑائی ہو سکتی. لیکن جب عمرۃ القضاء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب تو معاہدے کے تابع آ رہے ہیں نا، سب کافروں نے مکہ کھول دیا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر جو تھے، ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکے والوں کے بھی 2 بندے پہنچ گئے. السلام علیکم. السلام. انہوں نے کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا قیدی، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے. حضور نے بلایا ابی بصیر تم بھاگ کر آئے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے، جو کیا حکم ہے واپس جاؤ، حاضر. اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، مثلا ایک مسلمان مدینے آ گیا، مدینے سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا، تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا، مبلغ، دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا، وہ ہم واپس نہیں لے رہے، کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتداد پھیلائے گا، اور برائی پھیلائے گا، اور انگارے لگائے گا. اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو، اس کو کاٹ کے پھینک دو. تو ابی بصیر کو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم واپس جاؤ. اس نے کہا کہ حاضر، آپ کا حکم ہے تو میں حاضر. ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے، اور سفر تو وہی اونٹوں کے ہوتے تھے. جب وہ پہنچے آج جسے آپ بیر علی کہتے ہیں، اس کا پہلا نام تھا ذی الحلیفہ. ذی الحلیفہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بھی آج رات یہیں قیام کریں گے، یہاں سے پھر صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے. تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں. تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے. اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا، حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے. تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں، تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں، یہ تلوار تم نے کہاں سے لی؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 23 سماعت فرمائیں.